السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مولانا طارق مسعود کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنا معافی نامہ 3 دفعہ ریکارڈ کروایا۔ اول تو انہوں نے ایک دفعہ جب ریکارڈ کروا دیا تھا تو اسی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، وہ ایکسیپٹیبل تھا، کیونکہ ان سے تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا تھا۔ دیکھیے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس لیے کہ وہ اگر غلطی کرتا ہے تو پھر وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، اور بالکل ایسے ہی کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے الفاظ کے چناؤ میں، اور انہوں نے پھر معافی نامہ بھی ریکارڈ کروا دیا اپنا۔ لیکن اب کسی کو مصیبت میں اور مشکل میں جان بوجھ کے پھنسائے رکھنا تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے ذاتی جو ہیں وہ بغض اور ذاتی مسئلے مسائل ایک سائڈ پہ رکھ کے، بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کوئی معافی مانگنے کے بعد ان کی غلطی اللہ کے ہاں بالکل معاف ہو گئی ہے۔ تو جو انسان ایک دفعہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو تو ویسے بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن غلطی کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کی غلطی ہو گئی الفاظ کے چناؤ میں، ان کا مقصد غلط فرمایا، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بالکل شیشے۔ جب کوئی مومن اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، یعنی اس گناہ پر قائم ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکشی کا بھی نام دیا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کرنا، سرکشی کا بھی نام دیا کہ جان بوجھ کر غلطی کرنا۔ جو جان بوجھ کے غلطی کی جاتی ہے نا، جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی کو ہی گستاخی کہا جاتا ہے۔ اگر الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی ہو جائے اور اس سے معافی مانگ لی جائے تو پھر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور فرمایا جو کوئی ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا، اور فرمایا کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ معاف کر دینا۔ دیکھیں، تمام مذاہب سے زیادہ اسلام خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ گرپ نہیں کرتا اور یہ معاف کر دیتا ہے۔ تو معافی مانگ لینا، اپنی غلطی پہ قائم نہ رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معافی نہیں مانگتے اور وہ آرگیو دیتے ہیں، آگے سے بحث کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے معافی مانگ لی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ مشکل میں ہیں، ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مشکلات میں اضافہ کریں۔ دیکھیں، 100% تو پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں اور کیا ہم ان کی معافی مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے ان کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ مسلمان آج وہ تمام غیر شرعی کام کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ تو جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے اور وہ کیا جائے تو وہ بھی گستاخی میں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہ کریں، اپنی آواز کو بھی ان کی آواز سے دھیما رکھیں۔ تو 12 ربیع الاول پہ میں دیکھ رہی تھی، وہ تمام غیر شرعی کام بڑے شوق سے کیے جا رہے تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس کام سے نبی منع کریں اس کام سے رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کا کہیں وہ کام کرو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ منع تو نہیں ہے تو کر لیتے ہیں، اور سارے کام اسی طرح ہم کرتے ہیں، اور جو منع ہے کیا ان سے ہم رک جاتے ہیں؟ ہم ان سے کبھی بھی نہیں رکتے۔ اسے لینے کے لیے اپنے بیٹے کو جا رہی تھی تو وہاں پہ راستے میں شادی ہال بک ہوا تھا، وہاں پہ خواتین کا میلاد ہو رہا تھا، اور خواتین اللہ معاف کرے تمام بے پردہ خواتین، وہ جو نعت خواں آئی ہوئی تھی وہ بھی بے پردہ تھی، جو سننے آ رہی تھی وہ بھی بے پردہ تھی،
غیر محرموں کے سامنے اپنا بناؤ سنگار دکھانا، خوشبو لگا کے نکلنا. پتہ ہے خوشبو لگا کے نکلنا تو عورت کے لیے اتنا خطرناک ہے، حدیث میں اس کے لیے زنا کے الفاظ آئے ہیں. میں آپ سے اپنی ایک چھوٹی سی بات شیئر، مجھے نہیں پتہ تھا کہ پرفیوم لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. تو میں ایسے پرفیوم لگاتی تھی کہ جب کالج میں جاتی تھی تو وہاں پہ میری پرفیوم سے مجھے پہچان لیا کرتے تھے، پرفیوم پہنچ جاتی ہوتی تھی. تو جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ ادا کیے، وہ غیر محرم تک پہنچنا زنا کے زمرے میں آتا ہے، تو یقین کریں کہ اس دن سے میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ مجھے پرفیوم نہیں لگانا. بس کچھ بھی ہو جائے مجھے پرفیوم نہیں لگانا. پردہ تو ظاہر سی بات ہے میں شروع سے کرتی تھی، لیکن پرفیوم کا مجھے شوق تھا. موسیقی کا مجھے شوق تھا. موسیقی جب میں سنتی تھی، یعنی میوزک جب سنتی تھی، تو ظاہر کالج کا دور تھا، ہر کسی کے ساتھ ایسا دور آتا ہے. میں سنتی تھی تو بہت شوق سے سنتی تھی، گنگناتی بھی تھی. لیکن جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی موسیقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے، تو پھر ہم کس منہ سے وہی عمل بڑے ڈھیٹ بن کے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف آرگیو دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں. تو جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یار ایک تو ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں، بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور اس پہ پھر ہم آرگیو بھی دے رہے ہیں. تو یہ زیادہ برا ہے، یا معافی مانگ لینا، گناہوں کی معافی مانگ لینا یا غلطی کی معافی مانگ لینا اچھا ہے. میرا خیال میں تو ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے، اور تمام جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، مفتی طارق مسعود کے جتنے بھی فالوورز ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے، کم از کم وہ ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے، تمام جو علماء ہیں، بڑے فقہا علماء جو ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس آیت کا کیا ترجمہ ہے اور کس کا کیا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے. تو جب ان کو پتہ ہے تو کم از کم وہ مفتی طارق مسعود کی اتنی فیور ضرور کریں کہ اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو ان کا رجوع جو ہے وہ انہوں نے جو ریکارڈ کروایا ہے تو ان کی معافی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. تمام لوگ ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ڈیفینڈ کریں. وہ بہت مشکل میں ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کی فیملی ہے اور ہماری طرح وہ رہتے ہیں، عام انسان کی طرح فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا روزگار ہے. تو وہ تمام چیزیں ہم نے یہ رسم چلا دی نے گستاخی کر دی ہے، فلاں مفتی سے فلاں مسلمان سے گستاخی ہوگی، فلاں مسلمان نے گستاخی کر دی ہے، فلاں مفتی نے مولانا نے گستاخی کر دی ہے. تو یقین کرے کہ جو لوگ یہ بیج بو رہے ہیں نا، وہی لوگ اس بیج کو بھی وہ لوگ بھی اس بیج کو کاٹیں گے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، یقین کریں کہ وہ خود بھی اس گڑھے میں لازمی گرتا ہے. تو اگر آپ اپنا مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں نا، تو خدارا ان نفرتوں سے، ان آپسی بغضوں سے باز آئیں. مسلمانوں کا دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے، کفار کس طرح سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. آپ لوگوں سے یہی مسئلے حل نہیں ہو رہے کہ فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے، آپس میں ایک دوسرے کو کب تک مارتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے پہ کب تک اعتراضات کرتے رہیں گے. تو ان کی جو مشکلات ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام کی بنیاد خود غرضی پر نہ ہو، نیک کہ وہ آئیں تو ان کو پروٹیکشن دی جائے ان لوگوں سے جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مفتی طارق مسعود کا جو ہے نا وہ کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہے کہ کام کی بنیاد خود غرضی پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ کر نیکی کرنا کہ کوئی نیکی کے بدلے میں آپ کو اس کا بدلہ دے گا. میں کسی کے ساتھ بھلا کروں تو کوئی بدلے میں میرے ساتھ بھی بھلا کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر یہی عام طور پر اخلاق کا مسلم اصول ہے، لیکن اسلام اس پر اکتفا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کسی معاوضے کی امید پر نہ کرو، بلکہ اس لیے کرو کہ اس کا بدلہ اس کو اللہ دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا نا کہ کسی کو مشکل سے نکالو گے. آج تم مسلمان بھائی کو مشکل سے نکالتے ہو تو کل کو جب تم خود مصیبت میں پھنسو گے، قیامت کے دن دنیا میں تو چلیں آپ نکل بھی گئی نا،
کچھ نہ کچھ کے غضب سے کیسے بچیں گے۔ اللہ نے کہنا اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، پھر بھی تم لوگوں نے اس کو معاف نہیں کیا، تو آج میں تمہیں معاف کیسے کروں۔ تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے جو معافی مانگی ہے اس پہ ان کو معاف کیا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی سختی والا برتاؤ نہ رکھا جائے، اور ان کو ایسے لوگوں سے پروٹیکٹ کیا جائے جو ان کے ساتھ اپنا ذاتی بغض نکالنا چاہیے۔ لوگوں سے گزارش ہے ان کو سپورٹ کریں۔